بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے حکومت کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کے ملک جیتے، جو اس زمانے کے سپر پاور خیال کیے جاتے تھے۔ آپ نے ایک ہی وقت میں دونوں سے جنگ کی اور دونوں پر جیت حاصل کی، اور دونوں کے خزانے لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کیے گئے۔ ایک بار جو سونا چاندی آیا اور اس کو جب مسجد نبوی میں رکھا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سونے چاندی کو دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت تو آپ نے ہماری فطرت میں داخل فرمائی ہے، وہ محبت تو باقی رہے گی۔ اس محبت کے ختم ہونے کی ہم آپ سے دعا نہیں کرتے، لیکن ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ دنیا جو آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس کو آپ ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی محبت بالکل ختم کر دیجئے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو آخرت کی سیڑھی بنا دیجئے۔ اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ یہ کہ اگر یہ دنیا اپنے آپ آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ دنیا تمہاری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس طرح دین بن سکتی ہے اور کس طرح آخرت کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ان دونوں باتوں کو پلے باندھ لیجئے۔ ایک یہ کہ اس بات کا عہد کر لیں کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ روپیہ ہو یا پیسہ ہو، اسباب ہو یا سامان ہو، وہ ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، نہ سود کے ذریعے، نہ رشوت کے ذریعے، نہ جوئے کے ذریعے، نہ جھوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے کر، نہ کسی کا دل توڑ کر، نہ کسی کا دل دکھا کر۔ اس بات کا عہد کرنے کی زندگی بھر ایک پیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کچھ کماؤں گا حلال طریقے سے کماؤں گا۔ دوسری اس بات کا عہد کر لیں کہ جو چیز حلال طریقے سے آئے گی اس کو حلال طریقے سے استعمال کروں گا، حرام طریقے سے استعمال نہیں کروں گا، ناجائز طریقے کے استعمال نہیں کروں گا، اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ جو نعمت ملے گی اس پر یہ کہوں گا کہ یا اللہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ چیز دی جائے، یہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے اور دنیا کی محبت کے برے نتیجوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل ہو اور حلال طریقے سے خرچ کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دوستو، قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ دولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی لیے
اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، اور میں نے اپنے بازو کی طاقت سے حاصل کیا ہے، اسی لیے اس پر شکر کیوں ادا کروں۔ اس لیے قارون اپنی دولت پر اترانے لگا اور اس نے گھمنڈ شروع کر دیا، اور اس مال کو اپنے بازو کی طاقت کا نتیجہ قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مال کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ زلزلہ آیا اور اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے۔ یہ تو قارون کی دولت تھی جو اسے لے ڈوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دنیا ملی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور بادشاہت دی، مال دولت دی، ایسی دولت اور ایسی حکومت ان کو دی کہ ان کے بعد ایسی دولت اور ایسی حکومت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے خود یہ دعا کی تھی کہ ترجمہ یعنی اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ ایسی سلطنت مانگنے کا منشا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کو کس طرح دین بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہو گئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے، اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ایسی سلطنت ہونے کے باوجود سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ترجمہ اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر کہنے اور کرنے سے ادا کرتا رہوں۔ ان دونوں واقعات میں فرق دیکھیے کہ یہ دنیا قارون کے پاس بھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیا اس کو زمین کے اندر دھسانے کا کارن بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پیغمبروں کا درجہ عطا کیا اور بادشاہت کا درجہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔ اللہ ہمیں بھی دولت والا بنائے مگر گھمنڈ کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔